ایک ہفتہ پہلے اواران میں 3 عورتوں کو اٹھایا گیا اور ان کو ایز اے ٹیررسٹ اٹھایا گیا کہ یہ جو تینوں عورتیں تھیں یہ ٹیررسٹ تھی اور اسی لیے ہم نے ان کو اٹھایا. میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں یا پاکستان میں کہیں جگہ کسی جگہ کسی عورت کا اس طرح اغوا کرنا اور اس پہ اتنے سنگین ایلیگیشن لگانا جس پہ کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں ہوتا. جہاں تک ان فیملیز کے نوجوانوں کا تعلق ہے وہ بالکل انوالو ہیں, وہ ملیٹنسی میں انوالو ہیں. اگر اس بنیاد پہ ہم لوگوں کے ماؤں اور بہنوں کو اٹھانا شروع کر دیں کہ وہ ان کے بچے انوالو ہیں تو پھر ہر کرمنل کے ماں اور بہن کو اٹھانا پڑے گا. یہ جو 3 خواتین کے نام ہیں, کیونکہ آوارہ میرا اپنا گاؤں ہے, میں ان لوگوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں. خیر بی بی کی عمر اس وقت 70 سال ہے. ایک بلوچ ان پڑھ عورت جس کی عمر 70 سال ہو, اس کو اگر آپ ٹیررسٹ ڈکلیئر کریں گے, میں فوج والوں کو یہی بات سمجھاتے رہے ہیں پہلے بھی کہ وہ ایک اچھا میسج کیری نہیں کرے گا بلوچستان. دوسری عورت وہ ساتھی گاؤں والی ہے, اس کا نام ہے سکینہ, وہ بھی 60 اور 70 کے درمیان. تیسرا حمیدہ, یہ 40 سے 50 سال کی ہے. ان تینوں عورتوں کو وہاں سے اٹھایا گیا, پھر اخبار میں ان کے فوٹوز چھاپے گئے اور ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا. انہوں نے نہیں, بلوچستان گورنمنٹ نے بھی ان کے ساتھ کیا. میں کہتا ہوں بلوچستان گورنمنٹ کو اس بات پہ شرم آنی چاہیے کہ وہ ایک 70 سال کی بلوچ خواتین کو جس طرح انہوں نے پورٹریٹ کیا اور دنیا جہان کے آئی ڈیز ان کے سامنے رکھے. اگر وہ فوٹوز آپ کے نظر سے گزرے ہوں جو فیس بک میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, تو مجھے انداز بتائیں کہ ایک 70 سالہ ان پڑھ عورت کو آئی ڈی کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے, بلکہ ہمارے تعلیم یافتہ لوگوں کی جو وائفس ہیں ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ آئی ڈی کیا ہوتی ہے. ان کو آئی ڈی کے ساتھ دکھایا گیا. میری پریزیڈنٹ آف پاکستان سے اور باقی جو ادارے ہیں ان سے ایک درخواست ہے کہ اس عمل سے آپ ملیٹنسی کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس کو نقصان ہی ہوتا ہے. ملٹن چاہتے یہی ہے کہ آپ لوگ اس قسم کی حرکتیں کریں تاکہ وہ اپنی سوسائٹی میں, اپنے لوگوں میں, اپنے عوام میں آپ کو بدنام کرے اور اپنا کریڈیبلٹی بنائے. میری ریکویسٹ ہے ان سے, ان خواتین کو فوری طور پر رہا کیا جائے باضابطہ طریقے سے, ان کو ان کے گھر پہنچایا جائے, کیونکہ اس سے آپ کی ریاست کی بدنامی ہو رہی ہے, آپ کی فوج کی بدنامی ہو رہی ہے. اور ہمارا جو بیانیہ ہے کہ اس ملک کو ایک ٹرو فیڈریشن ہونا چاہیے, ہمارے بیانیہ بھی اس سے کمزور پڑ جاتا ہے. ہمارا جو اسٹینڈ ہے وہ بھی کمزور پڑ جاتا ہے. تو اسی لیے میری ان تمام اداروں سے اور ہیڈ سے یہ درخواست ہے کہ ان عورتوں کو فوراً چھوڑ دیں اور آئندہ بھی اس قسم کے عمل سے گریز کریں. اگر آپ اس طرح اٹھائیں گے, خود اپنی آئی جی ایف سی کی رپورٹ ہے کہ 5 سے 7 ہزار آدمی ہیں جو اس وقت پہاڑوں میں ہیں. کیا 5 سے 7 ہزار آدمیوں کے تمام خواتین کو آپ اٹھائیں گے, ان کی تمام ماں بہنوں کو اٹھائیں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ عمل اس ریاست کے خلاف ہوگی, اس فوج کے خلاف ہوگی, اس سے گریز کیا جائے. تھینک یو. حاصل صاحب آپ نے آئی ڈی کہا تھا یا آئی ای ڈی کہا تھا؟ آئی ای ڈی کہا تھا یا آئی ڈی کہا تھا؟ یہ جو دھماکہ
حاصل خان، اس وقت بلوچستان کے کئی ایسے ترقی پسند لوگ ہیں جو حکمران اتحاد میں بھی ہیں، حکمران اتحاد کے باہر بھی ہیں. صوبائی اسمبلی کی بھی یہی پوزیشن ہے، آپ لوگ بھی اچھی اکثریت وہاں رکھتے ہیں، یہاں بھی آپ کی پوزیشن ہے. کیا ان پارلیمنٹیرین سے جو آپ کے ہم خیال ہے یا بلوچستان میں چاہتے ہیں کہ فیڈریشن اور وفاق کو تقویت ملے، ان سے بھی کوئی رابطے کیے ہیں مشترکہ لاہ عمل کے لیے؟ سر ہم نے ان تمام جماعتوں سے بات کی ہے اور ہم نے اس کو خود اس سینٹ میں اٹھایا ہے. ہم نے بی این پی مینگل کو آفر کیا کہ وہ اس میں آ جائے، مگر ایک خوف ہے جو کوئی سوشل میڈیا میں تو بولتے ہیں مگر پریس اور الیکٹرانک میڈیا میں کوئی آنے کو تیار نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کو ایکسپوز کرے کہ یہ چیز پاکستان کے حق میں جاتی ہے، اس کو پاکستان میں مخالف نہ سمجھا جائے. وہ شاید بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ بات کریں گے تو یہ فوج کے خلاف ہوگی. ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں، ہم فوج کے خلاف بات نہیں کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ فوج کے ہاتھوں ایسے کام نہ ہوں جس سے فوج کو، ریاست کو اور ہمارے بیانیے کو نقصان. لیکن حاصل صاحب جو سردار اختر مینگل صاحب ہیں، انہوں نے قومی اسمبلی میں جس طرح ببانگ دوحل باقاعدہ لسٹیں لہرائیں، پوری دستاویزات دی، اور ان کا اتحاد جو 6 نکاتوں میں سے ایک مسنگ پرسن ہے، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو باقی بہت سے لوگ ہیں وہ گھبراتے ہیں کہ شاید یہ فوج کی طرف جائے گی؟ سردار اختر مینگل نے تو برلا یہ بات کی ہے. لیکن ہم تو مسنگ پرسن کی بات تو ہم 10 سال سے کر رہے ہیں. یہ اختر مینگل نہیں کر رہا ہے خالی، بلکہ بلوچستان کا ہر آدمی مسنگ پرسنس کی بات کر رہا ہے. اور اب تو مسنگ پرسن کا ایشو صرف بلوچستان کا نہیں رہا ہے، وہ تو پورے پاکستان کا حصہ بن گیا ہے. آپ سب سے زیادہ جو چیخ و پکار ہے مسنگ پرسن کی، وہ تو خیبر پختونخوا کی ہے. میر صاحب، آپ کو اے پی سی کا بھی حصہ ہے، نیبل کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے، تو آپ نے جو اے پی سی کی دیگر جو باتیں اس سے، کیونکہ یہ بلوچستان کا اکیلے کا معاملہ نہیں، یہ وفاق کا معاملہ ہے، تو یہ معاملہ آج بھی اے پی سی کا رات کو اجلاس ہے نیبل کمیٹی کا، تو اس میں بھی یہ معاملہ اٹھا رہے ہیں. اس میں ہم اس کو اٹھائیں گے. اور ہم نے جو ہیومن رائٹس کی جو ہماری کمیٹی ہے سینٹ کی، ان سے بھی آج ہماری بات ہوئی ہے. جو انہوں نے پہلے ادریس خٹک کا کیس بھی اس میں لے لیا تھا، اس کو بھی اس میں شامل کر رہے ہیں. لاہور میں جو گرفتاریاں ہوئی ہیں، حاصل خان کافی بڑی لیڈرشپ اس کے حوالے سے بھی بول چکی ہے کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے، کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ سر دیکھیں، جہاں تک اگر آپ موجود نہیں تھے تو پچھلے پریس کانفرنس میں یہ سارے دوست ادھر آئے تھے، یہ سارے موجود تھے دوست. تو ہم نے، کیونکہ میں اسی لیے اسٹوڈنٹ یونین کے حوالے سے زیادہ کنسرن ہوں کہ جب آخری یونینز پہ پابندی لگی اس زمانے میں میں خود موجود تھا، ٹھیک، بلکہ میں لیڈرشپ میں موجود تھا. اور اس زمانے سے ہمارا اسٹینڈ یہ رہا ہے کہ اسٹوڈنٹ یونینز کو بحال کیا جائے. دیکھیں لاہور میں جس طرح بیہیو کیا گیا، ان کو مارا پیٹا گیا، اور اس سے بڑی بات جو اسٹوڈنٹ یونین کا مطالبہ کر رہے ہیں، آپ نے ان کو غداری کے زمرے میں ڈالا. اتنی بڑی احمقانہ حرکت ہماری سمجھ میں نہیں آتی. تو سر اس کی ہم نے پہلے ہم اس کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں، ہم اس عمل کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم ان کو کہتے ہیں کہ اس طرح اگر کوئی اسٹوڈنٹ یونین بحال کرنا چاہتا ہے تو غدار ہے. پھر کیا رہ گیا پاکستان؟ پھر تو سارے جرنلسٹ اپنا مطالبہ کریں گے کہ ہمارے ویجز بڑھا، تم بولتے غدار ہے. اگر اسٹوڈنٹ بولتے ہمارے یونین بحال کرو، پھر آپ بولتے غدار ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل مذمت عمل ہے. اور ان کا جو جلسہ ہوا تھا، ہمارے سینٹر کبیر صاحب پرسنلی اس میں گئے تھے جو اسلام آباد میں ہوا، اور اس میں حصہ لیا تھا. ہمارے دوسرے پارٹی کے دوست گئے تھے، اور ہم اوورآل اس موومنٹ کو پاکستان لیول پہ سپورٹ کریں. لیکن سر فواد چودھری صاحب نے تو خود پریس کلب میں احتجاج ہو رہا تھا اسٹوڈنٹس کا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کی حمایت کر رہے ہیں. ایک طرف حمایت کا اعلان بھی کرتے ہیں، گرفتار بھی کرتے ہیں. یہ مسئلہ یہ ہے کہ خود پرائم منسٹر نے کہا کہ جی میں تو بہت خوش ہوں، مگر سوال پھر ان کو ڈنڈے کیوں پڑے؟ ایک طرف ان کو ڈنڈے مار رہے ہیں، دوسرے پرائم منسٹر کہتا ہے جی ہم تو لا بنا رہے ہیں اور ہم قانون بنا رہے ہیں. سر ادھر سے جو بات آئی وہ بات تو نعروں پہ آئی نا، اس بات پہ تو نہیں آئی کہ بحال ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. اس پہ تو سب کا اتفاق ہوا، لیکن جو ریاست کے اداروں کے خلاف اس کی آڑ میں اگر کوئی نعرے بازی ایسی کی جائے گی تو اس پہ سوال نہیں اٹھے گا. بات سنو، کوئی ایسی بات نہیں ہوتی ہے، کوئی ریاست نعروں سے ختم نہیں ہوتی ہے، لگتے رہنا چاہیے. یہ باتیں اگر آپ 80 کی دہائی میں آپ پیدا شاید نہیں ہوئے ہیں،
ये तो 80 की दिहाई में नॉर्मल नारे थे, लगते थे, कौन पूछता था इनको। देखिए, कोई रियासत इतनी कमजोर नहीं होती। आपको मालूम है अमेरिका में अमेरिका का झंडा जलाना कोई जुर्म नहीं। 4 लड़कों के नारे लगाने से आप पूरा रियासत परेशान हो जाए, लोगों को पकड़ देकर शुरू कर दे। उनने इंकलाब की बात की है, उनके नारों में कोई रियासत के खिलाफ बात नहीं की। तो इंकलाब का शहबाज शरीफ बोलते भी मुझे इंकलाब चाहिए, इमरान खान बोलता मुझे इंकलाब चाहिए, अगर वो बच्चा बोलता मुझे इंकलाब चाहिए, तो क्या मुस्लिम है? साहब आप क्या समझते हैं मुल्क में जो सियासी क़यादत का जो बहरान है, सियासी क़यादत रही है, इसकी वजह यही है कि मुल्क में यूनियन थी या स्टूडेंट यूनियन थी, क्योंकि ये नर्सरी थी जहाँ से हमारे सियासतदान पैदा होते थे। आज भी जो बड़े बड़े सियासतदान हैं वो यूनियन से आए, तो जो उनका नाम होने से मुल्क में जो कहते रजाल है एक सियासतदानों का, मैं तो हैरान हूँ बहुत से लोग जिनको मैं देखता हूँ टेलीविजन पे आते हैं और वो यूनियन को डिफाइन कर रहे होते हैं, उनमें से अक्सर को ये मालूम नहीं है यूनियन होती क्या है। उसमें एंकर्स भी हैं और एक्सपर्ट्स भी हैं। देखिए, यूनियन जो होती है वो बुनियादी तौर पे काम करती है स्टूडेंट वेलफेयर पे। जैसे आपके जर्नलिस्टों का एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपके वेजेस पे बात करती है, आपके मसाइल पे बात करती है। इसी तरह यूनियन जो है हर इंस्टीट्यूशन में अपने स्टूडेंट्स की वेलफेयर की बात करती है। उसको कभी दहशतगर्दी से जोड़ा जाता है, कभी उसको कहते हैं कि वो हाँ कत्ल गारत होगा। नहीं, कत्ल गारत तो जब यूनियन बैंड हुई तो कराची यूनिवर्सिटी में एक दिन में 12 लोग कत्ल हुए। यूनियन सुनी, ये एक बहाना है। मैं समझता हूँ कि आपकी बात को सपोर्ट करता हूँ कि यूनियन से स्टूडेंट्स का पॉलिटिकल ग्रूमिंग होता है, पॉलिटिकली मैच्योर होते हैं, वो हर चीज़ को समझते हैं। हर साल इलेक्शंस होते हैं, जैसे आप लोगों के ऑर्गेनाइजेशंस के होते हैं वैसे ही उनके ऑर्गेनाइजेशंस के होते हैं। अब बाज़ वक़्त तो ऐसे जिक्र कर रहे होते हैं कि यूनियन कोई बहुत भला चीज़ है, कुछ भी नहीं होता है। वो हर साल एक इलेक्शन होता है जो आप लोगों का भी होता है। लेकिन इमरान खान तो किसी यूनियन से नहीं निकला, पॉलिटिकल विजन तो बहुत बड़ा है उनका। हाँ, उसकी विजन को भुगते के विजन के साथ लाए। अच्छा सर, आईनी तरमीम पे क्या आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? सर, हमारी इस पे हमने अपनी सेंट्रल कमेटी की मीटिंग भी बुलाई हुई है और इसमें हम अपोजिशन को पहले देखेंगे कि अपोजिशन का क्या स्टैंड है और इस पे हम कोशिश करेंगे कि मुश्तरका लाएमल अपनाया जाए और इसको डिबेट किया जाए नेशनल असम्बली में भी और सेनेट में भी। अगर उसको कोई पास भी करते हैं तो हम समझते हैं एटलीस्ट ये डिस्कशन के बाद एक तफसीली डिस्कशन हो, नेशनल असम्बली में भी, सेनेट में डिबेट हो, ताकि इसकी जो खामियां, खराबियां, अच्छाइयाँ, बुराइयां जो है वो पूरी तरह एक्सपोज हो जाए। फिर अगर किसको पास करने का कोई मरहला आता है, मगर इस प्रोसेस से हो। शेख रशीद तो कहते हैं कि जिन्होंने बात करनी है वो खुद कर लेंगे, अपोजिशन से हम बात ही नहीं करेंगे। हाँ, तो अच्छी बात है ना, क्योंकि हुकूमत पर शेख रशीद की नहीं है, तो वो बात करेंगे तो शेख रशीद दरम्यान में क्यों बैठा है? जी पीछे से मेरे साहब ये बताएं कि आपने 5 से 6 हज़ार जो अमराज बलोच हैं उनकी पकड़ों में बैठने की बात की। इसी तरह अगर केपी के, पंजाब, किसी भी सूबे की बात करें तो वहाँ पर भी बहुत सारे क्रिमिनल्स के गैंग हैं जो ग्रुप्स की सूरत में पहाड़ों में, जंगलात में बैठे हुए हैं। तो अगर वाकई इनको कहीं से विरोधी मुल्क से फंडिंग आती है तो रियासत इतनी बेबस है कि वो खवातीन को हिरासत में ले रही है और जो नेटवर्क है उनको ये केयर नहीं डाल रही। इस वाले से क्या कहेंगे? सर, मैं बिल्कुल इस पर डिसएग्री नहीं हूँ कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको फॉरेन फंडिंग भी है, इनको फाइनेंस भी है, मगर हम कहते हैं कि आप उनको पकड़े जो मुजरिम हैं। खवातीन को उठाने से उनको तो सपोर्ट मिलती है, वो तो सोसाइटी में जाके शोर मचा देते हैं। यास्मीन बीबी आप आ जाओ सर, ये हमारी MP यास्मीन बीबी है, पहले भी है, इधर आ जाओ। देखिए, हमने इस बात से इनकार नहीं किया है, हमने उन मिलिटेंट्स को डिफेंड नहीं किया। हम कहते हैं कि औरतों के इस तरह जाहिल, मतलब सॉरी जाहिल अनपढ़े औरतों को जब आप उठाएंगे तो वो सोसाइटी में उनको स्ट्रेंथ मिल जाएगी। देखिए जी, अब तो हमारी औरतों को भी उठा रहे हैं, देखिए ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आप समझते नहीं है हुकूमत का फेलियर है? मैं कहता हूँ फेलियर इनकी ब्लंडर है, ये ब्लंडर कर रहे हैं ये करके।
थैंक यू सर। बहुत सर एक बात, कल वो डॉन पे यूजर बताओ तो कल डान के दफ्तर को 3 घंटे सीज रखा गया, 200